الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ محترم بزرگوں، جیسا کہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر آدمی کسی نہ کسی حادثے کی، کسی نہ کسی مصیبت کی اور حالات کی شکایت کر رہا ہے، اور ان سب کا تعلق ہمارے اپنے گناہوں کے ساتھ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا کے اندر ہونے والے جتنے بھی حالات ہیں ان کا تعلق انسانوں کے، خصوصاً ایمان والوں کے اعمال کے ساتھ ہے۔ جیسے اعمال ہو گئے اللہ رب العزت کی طرف سے ویسے فیصلے آئیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے اور کچھ چیزیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ جبرائیل، یہ کیا چیزیں ہیں جو نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نیچے سے جو چیزیں اوپر جا رہی ہے یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور اوپر سے جو چیزیں نیچے اتر رہی ہے یہ ان اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج جو حالات ہمارے اوپر گزر رہے ہیں، جن پریشانیوں اور مصائب میں ہم الجھ رہے ہیں، ان کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کا راستہ ہمیں بتایا ہے۔ اس سے بچنے کا راستہ ہے استغفار۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ استغفار کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت بارش کے مسئلے کو حل فرمائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان مسلسل بارش برسائے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اور دوسرا اللہ رب العزت مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے باغوں کو اگائیں گے اور نہروں کو جاری کریں گے۔ ہمارے آج مسائل کیا ہے؟ ہمارے یہی مسائل ہے کہ کھیتی باڑی میں نقصان ہو رہا ہے، تجارت میں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کما رہے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے، یا بیماریاں ہیں، حوادثات ہیں۔ ان سب سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ ان سارے مصائب کا حل استغفار ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ گناہ تو ہم کرتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے۔ گنہگار ہونا یہ برا نہیں ہے، بلکہ گناہ کر کے اس پر نادم نہیں ہونا، گناہ کر کے اس پہ پچھتانا نہیں، افسوس نہیں کرنا، اس کو معاف کروانے کے لیے توبہ استغفار نہیں کرنا، یہ زیادہ بری بات ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون المستغفرون، کہ بنی آدم سارے کے سارے انسان گنہگار ہیں، لیکن کہا کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے، استغفار کرے۔ تو بزرگوں، ضرورت ہے استغفار کرنے کی۔ آج جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں اس کی واحد وجہ ہماری اپنی بدعملی ہے۔ اگر ہم توبہ استغفار کر لیں، اپنے اور رب کے درمیان کے تعلق کو درست کر لیں، تو حالات درست ہو جائیں گے۔
آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ اور استغفار کا ایک بہت زیادہ اہم فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت استغفار کرنے والوں کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے میں لکھا ہے کہ آپ ایک سفر میں گئے اور دوران سفر آپ کا ایک بستی سے گزر ہوا۔ وہاں سے آگے جانے کے لیے آپ نے کشتی تلاش کی لیکن نہ مل سکی، تو ارادہ کیا کہ قریب مسجد میں جا کر عشاء کی نماز پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اسی مسجد میں آرام کر لیں گے۔ تو مسجد میں گئے، اپنی پوٹلی ایک جگہ پر رکھی اور نماز سے فارغ ہوئے اور ارادہ کر رہے تھے آرام کرنے کا۔ تو مسجد کے متولی آ گیا اور کہا کہ جناب یہاں پر مسجد کو لاک کرنے کا رواج ہے، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میں آج رات ٹھہرنا چاہتا ہوں، کیا مناسب ہے کہ آپ اجازت دے دیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر رواج نہیں ہے۔ امام صاحب کے زیادہ اصرار کرنے پر متولی نے بہت سخت الفاظ کہے اور کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہارا سامان میں باہر مسجد سے پھینک دوں گا، مسجد سے باہر تمہارا سامان پھینک دوں گا۔ تو حضرت امام صاحب بڑے رنجیدہ ہوئے اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ پھر وہاں سے مسجد سے جیسی نکلے اور چند قدم چلے تھے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ایک روٹی کی دکان چل رہی ہے، نان بائی کی دکان کھلی ہوئی ہے اور وہ اپنی دکان کے اندر نان بنا رہا ہے۔ سردی کا موسم تھا تو دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اسی دکان میں اگر اجازت مل جائے تو بیٹھ جائیں گے اور رات یہیں پر گزر جائیں گی، صبح میں اپنے کام پر چلے جائیں گے۔ تو اس سے اجازت چاہی، اس نے کہا کہ بالکل آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو جب حضرت امام صاحب دکان میں داخل ہوئے اور وہاں پر بیٹھے اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو نان بائی تھا وہ بار بار زبان سے استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا، آپ نے اس کے طرز عمل کو دیکھا کہ وہ جب آٹا گوندتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے، آٹے سے ایک گولا بناتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو روٹی بناتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے، پھر اس کو جب تنور میں ڈالتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے، تنور سے نکالتا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی تمہارا یہ طرز عمل کب سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ کئی برسوں سے میں اس پر عمل کر رہا ہوں، کئی برسوں سے میں استغفار کر رہا ہوں۔ تو امام صاحب نے پوچھا اس سے تمہارا کیا فائدہ ہے، اس سے تمہیں کیا فائدہ محسوس ہوا؟ تو اس نان بھائی نے کہا اس کا فائدہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا ہے میری ہر دعا قبول ہوئی۔ تو امام صاحب نے تعجب سے کہا کہ ہر دعا قبول ہوئی؟ کہا کہ ہاں، لیکن ایک دعا میری قبول نہیں ہوئی، اس دعا کی قبولیت کا مجھے انتظار ہے۔ کہا وہ کون سی دعا ہے؟ کہا میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ امام احمد ابن حنبل آپ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی زیارت کروں، ان سے ملاقات کروں۔ تو میری ساری دعائیں قبول ہو چکی ہے لیکن یہ دعا میری قبول نہیں ہوئی۔ تو حضرت امام صاحب آگے بڑھے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس سے معانقہ کیا اور کہا کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ میرا نام احمد ابن حنبل ہے۔ تو بزرگوں، استغفار کے ذریعے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہماری ہر دعا کو قبول کریں گے۔ آج ہمارے حالات کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہم استغفار کے عادی بن جائیں، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی میں حالات کا سدھار ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔